اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے چیف تیرے جانثار۔ آپ ٹاپک سے ساری چیز سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ایک وکلاء کی بے مثال یونیک، پوری دنیا میں یونیک تحریک چیف تیرے جانثار چلی، اور وہ اتنی زیادہ کامیاب ہوئی، اتنی زیادہ وہ پر اثر تھی کہ آج پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسی پرامن تحریک سال ہا سال تک، مارچ 2007 سے لے کے سال ہا سال تک وکلاء نے چلائی، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی کہ ہر روز جلوس جلسہ، اور کوئی جو ہے وہ گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، الٹا وکلاء کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ وکلاء نے تحریک کے دوران کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، وہ تحریک کے حوالے سے ہر وکیل کا اب چاہے وہ چھوٹا تھا بڑا تھا، اس کا کنٹریبیوشن تھا اور اس نے اس میں حصہ لیا ہے، اور وہ قابل مبارکباد ہے، آج بھی وہ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے ہمارے وکلاء تھے، جو لیڈر تھے، اور جس میں اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، حامد میر خان صاحب، یہ حامد خان صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے، نصیر بھٹا صاحب، اور دوسرے جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے، اور ہمارے بڑے بڑے جو دوست تھے، وہ ہر طبقے نے اس میں حصہ لیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی وکلاء تحریک تھی جس میں کوئی جماعت ایسی نہیں تھی، چھوٹی جماعت سے لے کے بڑی جماعت تک، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی، اہل حدیث، کوئی پارٹی ایسی نہیں جس نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا ہو، اور کوئی وکیل ایسا نہیں جو کسی بھی گروپ کا ہو جس میں اس نے بھرپور طریقے سے حصہ نہ لیا ہو۔ یعنی اپنی معاشی حالات کو بھی چھوڑ کے اپنے دفتر بند کیا، اپنی عدالتیں چھوڑیں، سب کچھ کیا اور اس میں حصہ لیا اور تحریک کو کامیاب کیا۔ ٹھیک ہے سر؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تحریک کے حوالے سے کوئی بات ہو تو نہ تو ہم اس کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی سینئر وکیل سے، جونیئر وکیل سے، جس نے بھی تحریک میں اپنا خون اور پسینہ شامل کیا ہے، اس سے بھی بات کریں گے تو وہ مایوسی کا اظہار کرے گا۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو میں نے ایک کتاب لکھی ہے، چیف تیرے جانثار۔ یہ اس میں آپ کو بڑے بڑے جو ہے نا نام نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ حامد خان صاحب ہیں، علی احمد کرد ہیں، اعتزاز احسن ہے، احمد اویس صاحب ہیں، اور انور کمال صاحب ہیں، حافظ عبد الرحمن انصاری صاحب ہیں، اور یہ میں منصف امان۔ ٹھیک ہے سر؟ تو ہر آدمی نے حصہ لیا، میں نے بھی حصہ لیا یہ کتاب لکھ کے، چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ دوستو، یہ نعرہ جو ہے اتنا مشہور ہے کہ آج بھی جو سیاسی لوگ ہیں اپنے لیڈروں کے لیے یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ میاں تیرے جانثار، زرداری تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، بے شمار بے شمار۔ لیکن دوستو، انہی وکلاء سے جب میں نے بات کی تحریک کے حوالے سے، تو آپ حیران ہوں گے کہ سب کے سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے اتنی بڑی تحریک چلائی، اتنے بڑے پرویز مشرف جو مارشاء اللہ کا وہ تھا اور جس کو ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اس سے انہوں نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا، اور آپ نے دیکھا اس میں کتنے وکلاء شہید ہوئے۔ ساہیوال میں کس طرح برے حالات تھے، کراچی میں وہ جو وکلاء شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے سارا 12 مئی کا وقوعہ ہوا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے آج ہم جب یہ تحریک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میرے سمیت ہر بندہ مایوس ہے۔ تو کیا اس کو مایوس حالات نے کیا، یا اس کو مایوس اس شخص نے، افتخار محمد چودھری نے کیا، یا وہ لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اترا؟ تو اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا دوستو کہ جب ہم نے چیف جسٹس کو پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلا کے اور وکلاء نے بحال کرایا، بے شک نو ڈاؤٹ افتخار چودھری صاحب کہ اس زمانے میں اس تناظر میں دیکھا جائے تو پرویز مشرف کا جو سب سے پہلے وہ 9 مارچ کا وقوعہ تھا وہ غلط تھا، پرویز مشرف کو ہٹانے، اس کو افتخار چودھری کو ہٹانے کا، اور پھر اس کے بعد جو 2007 میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تو وہ بھی غلط تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ لوگ جو ہے افتخار چودھری کی حمایت میں کم
اور پرویز مشرف کے خلاف لوگ زیادہ تھے، کیونکہ وہ 10 سال سے مارشاء اللہ کا سلسلہ آ رہا تھا۔ عوام بھی، لوگ بھی، دکاندار، ریڑھی والے، سائیکل والے، سب لوگ تنگ آ چکے تھے کہ جو ہے نا اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارے ملک میں آئینی حکومت نہیں ہے، جمہوری حکومت نہیں ہے، تو لوگ ان چیزوں سے بھی تنگ تھے۔ لیکن دوستو بعد میں یہ تجزیہ کروں گا کہ بعد میں افتخار چودھری صاحب جب بحال ہوئے تو سب وکلاء ہمارے کوئی سارے وکلاء لالچی نہیں تھے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ افتخار چودھری صاحب ہمیں ریلیف دیں، ہمیں بیل گرانٹ کریں، ہماری ریٹ منظور کریں، ہماری پٹیشن منظور کریں، ہمارا کیس جو ہے وہ ہمارے حق میں کریں، ایسے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر وکیلوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مجموعی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کا جو بیہیویئر تھا، جو بعد میں سامنے آیا وہ اتنا مثالی نہیں تھا کہ جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی۔ قربانیاں ہم نے بہت زیادہ کر دیں، توقعات ہم نے بہت زیادہ بنا دیں، اور اس کے اوپر جو ہے جو رزلٹ ہمارے آئے وہ ہمارے 0-0 کے آنا شروع ہوئے، تو ہم سب لوگ مایوس ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عدلیہ کی تحریک میں وکلاء کی جو تحریک تھی اس کو ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، لیکن افتخار چودھری کی ذات کے لیے یہ تحریک نہیں تھی، یہ عدلیہ بحالی کی تحریک تھی۔ اور جن لوگوں نے افتخار چودھری کی ذات کے لیے تحریک چلائی تھی وہ بے شک مایوس ہیں اور مایوس ہوئے ہیں، وہ ان کا قصور ہے۔ لیکن عدلیہ بحالی تحریک اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، ہم آج بھی سرخ رو ہیں۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کے لیے تحریک چلائی گئی اس کے رسپانس کی وجہ سے ہم سب مایوس ہوئے، اور آج ہم اس سے بات نہیں کرتے، تحریک کے حوالے سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو دوستو آپ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ جو عدلیہ بحالی تحریک تھی ہماری، یہ بالکل سنہری حروف میں لکھی جائے گی، لیکن افتخار چودھری کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا، یہ وقت ثابت کر رہا ہے اور مزید وقت ثابت کرے گا۔